اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے، اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عطا فرمائے ہیں۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے۔ تو پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا، اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ دنیا کی پھیلی ہوئی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، کامیابی ہے عملوں میں، نظر آتی ہے باہر، اور کامیابی ہے انسان کے اندر، نظر آتی ہے دور اور کامیابی ہے قریب۔ اندر کا یقین صحیح ہو جائے اور بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اندر میں یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کا آ جائے اور باہر میں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرنے کے لیے باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں بنایا۔ ہر آدمی کو عمل کرنے کے لیے اعضاء جوارح سب کے پاس برابر کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر بھی ہو، درد و غم بھی ہو، بے چینی، بے قراری، یہ جو درد و غم ہے اس کام کی روح ہے۔ فرمایا درد و غم ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اگر درد و غم نہیں ہے تو یہ تبلیغ کے تقاضے طبیعتوں پر بوجھ بن جائیں۔ جیسے تاجر کو تجارت کی فکر ہے، وہ تجارت کے کسی کام کو بھی بوجھ محسوس نہیں کرتا، رات دن لگے رہتے ہیں۔ عید کے دنوں میں تو ساری رات جاگتے ہیں، بلکہ دعا مانگتے ہیں کہ 29 کا چاند نظر نہ آئے، 30 کا چاند نظر آئے، اور کمائی کا ایک دن اور مل جائے ہمیں۔ فرمایا درد و غم ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اگر درد و غم نہیں ہے تو یہ تبلیغ کے تقاضے طبیعتوں پر بوجھ بن جائیں۔ فرمایا درد و غم کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا جب قوت عمل بڑھے گی تو قوت فکر بھی بڑھے گی۔ جو سارے دن دعوت دے دے کے تھکتے ہیں وہ راتوں کو روتے بھی ہیں۔ فرمایا تھکا دینے والی محنت ہو اور رلا دینے والی دعائیں ہوں اور بھلا دینے والی فکر ہو۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی ہو اور بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے۔ کہ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، کہ تبلیغ تو کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے۔ جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے، اپنا بننے میں سب کا بننا ہے۔ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو، بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا۔ 6 نمبر آدمی سیکھ لیتا ہے، اس کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں نے تبلیغ سیکھی، جبکہ یہ تو 6 نمبر کی حقیقت آ جائے۔ یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے۔ ہر زمانے انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے اور انسانوں کو ہدایت دیتے رہے اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی، دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو، اس ذمہ داری کو اپنے امت کے سپرد کر کے دنیا سے تشریف، اب یہ ذمہ داری ہر امتی پر ہے، مرد ہو عورت ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، پڑھا ہو ان پڑھ ہو، شہری ہو دیہاتی، دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں۔ اس لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام یہ ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے ایک ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو۔ ایسا آدمی تبلیغ میں ترقی نہیں کرتا جو کبھی کرے کبھی نہ کرے۔ وہ جو دوستو جو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا، اور جو ہر حال میں نہیں کرے گا وہ پت جھڑ کی طرح جھڑ جائے گا۔ جب تبلیغ کو پیچھے کرتا ہے، نکلنے کے زمانے میں تو بدن کے تقاضے ٹکراتے ہیں اعمال کے ساتھ، گھر چلے جاؤ تو پھر بیوی بچے کاروبار ٹکراتا ہے۔ وہ نکلنے کے زمانے میں بدن کے تقاضے نہیں قربان کرتے عملوں کے لیے، یہ واپس آ کے اپنے کاروبار بھی قربان نہیں کرتے۔ یہ نکلنے کا زمانہ یہ تربیت کا زمانہ ہے۔ اگر یہاں محنت کی عادت نہ پڑی دعوت کی تو واپس جا کر مشکل ہو جائے گی اس کی۔ یہ ایسا کام نہیں جیسے فقیر پیسے مانگتا ہے تو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی کہہ دیتے ہیں بابا معاف کرو، کہہ دیتے ہیں نا فقیروں کو، اور اگر گھر والی پیسے مانگے کہ گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے، گھر والی کو کہہ دیں گے معاف کرو، آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، شام کو گھر میں داخل نہیں ہو سکتے آپ۔ جیسے ان معصوم بچوں کو بھوک پیاس سے بچانا ضروری ہے، چاہے مزدوری کریں اور چاہے قرض لے کر آئیں اور چاہے ادھار سامان لے کر آئیں، یہاں معاف کرو نہیں چلے گا۔ فرمایا یہ جو کام نہیں کر سکتا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا رہے اور روزے رکھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے گا۔ جیسے ان معصوم بچوں کو بھوک پیاس سے بچانا ضروری ہے، ایسے ساری انسانیت کو جہنم کی بھوک اور پیاس سے بچانا ضروری ہے۔ اگر یہ دین پر نہ آئے، نمازوں پر نہ آئے، غیر مسلم سے ایک جہنمی کو اتنی بھوک لگے گی، دنیا بھر کے انسانوں کی بھوک کو جمع کرو، ایک جہنمی کی بھوک بڑھ جائے، اور دنیا بھر کے انسانوں کی تکلیفوں کو جمع کرو، ایک جہنمی کی تکلیف بڑھ جائے، اور دنیا بھر کے انسانوں کی ذلت کو جمع کریں، ایک جہنمی کی ذلت بڑھ جائے۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے ان کے، پھر لوگ چیخیں گے او میں برباد ہو گیا، او میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا کہ اس نے مجھے برباد کر دیا۔ یہ جو زندگیاں تبلیغ میں بدل جاتی ہیں، اس ماحول اور یہ اعمال ہے۔ جماعت گاڑی میں چڑھی، جیسے جماعت گاڑی میں چڑھی تو دو میاں بیوی بیٹھے تھے پڑھے لکھے، وہ کہنے کہ بابا جی تو تم بستر اٹھا پھر رہے ہو، تم گھر بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں کالج پڑھاتا ہوں، پروفیسر ہوں۔ اور یہ تیری بیوی کیا کرتی ہے؟ کہ یہ سکول ٹیچر ہے، سکول پڑھاتی ہے۔ بابا جی نے کہا یہ بتائیں آپ کے بچے سکول جاتے ہیں یا گھر پڑھتے ہیں؟ بابا جی نے پروفیسر کو پھنسا دیا ایک منٹ میں۔ کیا بولے کہ جی سکول جاتے ہیں۔ آپ کہتے میں پروفیسر ہوں، بیوی تیری سکول ماسٹر ہے، تم اپنے 4 بچوں کو نہیں پڑھا سکتی؟ بابا جی گھر میں پڑھنے کا ماحول نہیں ہوتا، گھر میں دین کا ماحول ہے۔ اس نے 1 منٹ میں اس کو تبلیغ دی۔ یہ جو آپ کے سر پہ ٹوپی آ گئی، آنکھوں میں حیا آ گئی، دعوت دینے لگ گئے، نماز، جو گھر میں نماز نہیں پڑھتا یہاں تہجد پڑھتا، یہ ماحول ہے یہاں۔ اگر یہی دعوت اور تعلیم و تعلم اور ذکر و عبادت اور حضور والے اگر گھر میں شروع کر دیے تو گھر میں دین آ جائے گا، اور یہ اعمال اگر محلے کی مسجد میں شروع ہو گئے تو محلے میں دین آ جائے گا، بیرونی گشت کریں گے تو پورے شہر میں دین آئے گا، روزے لگائیں گے تو بستیوں میں دین آ جائے گا، چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے گا۔ اس لیے سارے تقاضوں پر جانا ضروری ہے۔ فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے۔ جب آپ 4 مہینے لگا کے جائیں گے نا دعوت دیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ محلے میں کام کیسے کرنا ہوتا ہے۔ یہاں تو کسی کو کسی کا پتہ نہیں، وہاں تو ہماری ساری بزرگی کو لوگ جانتے ہیں۔
اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کی، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ گھر والے دین پہ جب چلے گی جب گھر میں ماحول ہو، اور گھر جب چلتا ہے جب محلے میں دین ہو، محلہ جب چلے گا جب پورے شہر میں دین ہو، اور پورا شہر جب چلے گا جب پورے ملک میں دین ہو، اور پورا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا میں دین ہو۔ شروع میں تو محنت کرتے نہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بیوی سے سنت کے مطابق شادی کرو۔ گھر والی کہے گی آپ تو پھر کا سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کیا رواج چل رہے ہیں۔ وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے، اور یہ کیوں کرنا ہے کہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے اور آپ کو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں، آپ سارے کام خود کر لیں گے۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت بن جاتی ہے، ماں جو ہے وہ امیر بن جاتی ہے، بچے معمور تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے، لوگوں کو اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں چونکہ امان نہیں، گھروں میں ماحول نہیں، گھر میں دعوت نہیں، آج گھر گھر میں لڑائی ہے۔ یہ کون سو رہی ہے؟ یہ میری بہو سو رہی ہے۔ کیوں سو رہی ہے؟ کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ اور یہ کون سو رہی ہے؟ کہ یہ میری بیٹی سو رہی ہے۔ کیوں سو رہی؟ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے اور بہو کا دماغ خراب ہے۔ بہو ساس میں کمیاں دیکھتی ہے، ساس بہو میں کمیاں دیکھتی ہے۔ یہ لڑائی کا گھر ہے۔ بیٹی ماں میں کمیاں نہیں دیکھتی، ماں بیٹی میں نہیں دیکھتی۔ عائشہ فرم کہہ رہے تھے بیٹیاں اپنی امی سے، امی آپ تو اپنی بہوؤں کا بہت خیال، کہ میں نے تو بہو بنایا ہی نہیں، میں نے تو بیٹیاں بنایا ہے، میں بیٹیوں کی طرح رکھتی ہوں بہوؤں کو۔ اس نے کہا کہ وہ میری ماں کی طرح میری قدر کرتی۔ ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کہنے کہ میرے 15 بچے ہیں۔ کہتا بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہ 7 ہیں۔ کہ بیٹے کتنے ہیں؟ کہ 8 ہیں۔ میں نے اس کے قریبی رشتہ دار سے پوچھا میں کہ ان کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا ان کے 8 بچے ہیں۔ میں کہا وہ تو مجھے بتا رہا تھا 15 بچے ہیں۔ اس نے کہا وہ بہوؤں کو بھی بیٹیاں بنا کے رکھتے ہیں۔ کہتا 7 تو اس کی بہو ہیں اور 8 اس کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا عائشہ فرما رہے تھے عبدالوہاب صاحب دلی والوں، آپ تو اپنی گھر والیوں کا بہت کہنا مانتے ہو۔ اور کہنے کہ حاجی صاحب کہنا کیسے نہ مانے، جب آتے ہیں نا دفتر سے دکانوں سے تو دروازے پر استقبال کرتی، آئیے آئیے تشریف لائیے مرحبا۔ فرمایا کہ جوتے کے تسمے وہ کھولتی ہیں، پاؤں کی جرابیں وہ اتارتی ہیں، جب ہم آرام کر رہے ہوں تو بچے کو رونے نہیں دیتی، کوا بھی نہیں اڑاتی کہ نیند خراب۔ جب گھروں میں ایسا ماحول ہو تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے اعمال جہاں بھی شروع ہوں گے تو دین زندہ ہوگا۔ یہ حضور والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ نکلنے کے زمانے میں یہی اعمال ہے، 6 نمبر ہے۔ جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ زیادہ بن جاتا ہے، جو کم محنت کرتا ہے وہ کم بنتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے، یہ جو دعوت نہیں دیتے نا میٹر چلاتے ہیں یعنی ثواب مل رہا ہے، ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ آدمی اپنے کو دائی سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں دائی نہ ہو، تبلیغ والا سمجھتا ہے، اور بعضوں کا چلے تو چلے لگا لو۔ جو لوگ تبلیغ میں نہیں جاتے وہ کہتے ہیں تبلیغ والا ہے۔ 4 مہینے دے دو تو رائیول والے بھی کہہ دیتے ہیں ہمارا آدمی اس نے 4 مہینے دیے ہیں۔ بات جب بنے گی جب اللہ کی نگاہ میں تبلیغ والے بن جائیں تو اللہ کی نگاہ میں کون تبلیغ والا ہے؟ حضرات صحابہ کرام ہاتھ کھڑے کرنے سے نہیں بنیں گے ہم۔ اس لیے اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہمارے بارے میں کسی کو پتا نہیں کہ کس حال میں موت آئے گی،
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت ہے. اس لیے فرمایا آج تبلیغ پہ کیوں نہیں جمتے لوگ. کسی نے پوچھا حضرت استقامت کیسے ملے گی؟ تاجروں سے پوچھو ان کو استقامت کیسے ملی ہے. دفتر والوں سے پوچھو کہ دفتر پہ کیسے جم گئے. زمینداروں سے پوچھو کہ زمینوں پہ کیسے جم گئے. زمیندار آدمی آدھی رات کو پانی کی باری، ٹھنڈی رات، 50 سال سے زمیندارہ کر رہا، کبھی ناغا نہیں ہوا. تبلیغ میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے پیچھے تبلیغ کے بڑے تقاضوں کو قربان کر دیتے ہیں. جہاں یقین ہوتا ہے وہاں جمتا ہے. عملوں کا یقین ہوگا تو عملوں پر جمے گا، اور شکلوں کا یقین ہوگا تو شکلوں پر جمے گا. صحیح یقین والا آدمی عملوں میں نظر آتا ہے، اور غلط یقین والا آدمی شکلوں میں نظر آتا ہے.